میرے شوہر گورنمنٹ جاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے آئے دن ان کا ٹرانسفر کسی نہ کسی شہر میں ہوتا رہتا تھا۔ اس بار جب ان کا ٹرانسفر ہوا تو یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی جہاں ہم لوگ شفٹ ہو کر گئے۔ گھر کافی اچھا تھا اور صاف ستھرا تھا۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے اپنے مطلب کا گھر ملا تھا۔ اس میں اچھا خاصا بڑا ٹیرس تھا۔ جب میں شام کو اپنے کام سے فارغ ہوتی تو ٹیرس پر جا کر شام کی چائے پیتی۔ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک گھر تھا۔ یہ گھر بہت خوبصورت تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ یہ گھر کافی عرصے سے ویران تھا، اور میں جب بھی جاتی اپنے ٹیرس پر تو اس گھر کو دیکھتی تو میرے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش یہ گھر میرا ہوتا، میں اسے سجاتی، سنوارتی، اس کو خوبصورت بناتی۔ حیرت ہے، اتنا خوبصورت گھر اور ویران ہے، کوئی یہاں کیوں نہیں رہتا؟ خیر، اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن میں دوپہر کو سو رہی تھی تو میری ملازمہ نے آ کر مجھے کہا، بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی خاتون ملنے آئی ہیں۔ میں نے کہا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ جب میں ڈرائنگ روم میں گئی تو ایک نہایت معقول قسم کی عورت اچھے کپڑے پہنی ہوئی مجھے نظر آئیں۔ میں نے ان سے سلام دعا کی۔ انہوں نے مجھے بتایا، یہ جو گلی کے کونے میں گھر ہے، ہم یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں۔ کل ہمارے گھر میں قرآن خوانی اور میلاد ظہر کے بعد آپ نے ضرور آنا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں تو اس گھر میں بہت عرصے سے جانا چاہ رہی تھی۔ دوسرے دن وقت سے پہلے ہی میں ان خاتون کے گھر پہنچ گئی۔ بہت ہی ملنسار اور نفیس خاتون تھی۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کی 2 پیاری بیٹیاں اور ایک بہو نے بھی مجھ سے بہت مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی میلاد کی محفل چل ہی رہی تھی کہ اچانک شور بلند ہوا کہ حبیب اللہ صاحب سیڑھیوں سے نیچے گر گئے۔ وہ نماز پڑھ کر آ رہے تھے اور سیڑھیوں سے پھسل گئے۔ یہ حبیب اللہ صاحب جو تھے ان خاتون کے شوہر تھے۔ ایک افراتفری مچ گئی، بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ان کے بیٹے انہیں ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے اور انہیں کافی گہری چوٹیں آئی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے میلاد کی محفل ختم ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، مگر حبیب اللہ صاحب اس ناگہانی آفت سے معذور ہو گئے تھے اور پھر چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روز میں اپنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا ان کے گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہے۔ میں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے ان کی بیٹی کو فون کر کے پوچھا، یا اللہ خیر، اب کیا ہوا ہے؟ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا ان کی بھابھی کچن میں تھی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہیں لے کر ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کی بھابھی پریگننٹ تھی۔ ان کے اس طرح گرنے سے ان کی اور ان کے بچے کی دونوں کی جان خطرے میں آ گئی تھی۔ ساری رات ان کو ICU میں رکھا گیا اور صبح خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ خبر سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہ دوسرا حادثہ تھا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چند مہینوں میں ہی ان کے گھر میں یہ دوسری موت واقع ہوئی تھی۔ اس کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کیا تو میرے شوہر نے کہا، لگتا ہے یہ گھر ان کو راس نہیں آ رہا، لگتا ہے اس گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے کہا، اللہ خیر کرے، اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے، اللہ ان کو صبر دے، اب ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بچوں کے ایگزام شروع ہو گئے۔ میں اپنے بچوں کی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کبھی کبھی ٹائم ملتا تو ان کے گھر چکر لگا لیتی۔ وہ خاتون جن کا نام سارہ تھا، وہ اکثر بیٹھی روتی رہتی اور اپنے بہو کو اور اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا۔ اسی طرح کافی مہینے گزر گئے۔ ایک دوپہر کو ان کی بیٹی کا فون آیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ یہ چھٹی کا دن تھا، آج میرے شوہر بھی گھر پر تھے۔ ان کی بیٹی بس روئے جا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے گھر جا پہنچی۔ ہم نے وہاں جا کے دیکھا تو ان کی بیٹیاں اپنی امی کے پاس بیٹھی بری طرح رو رہی تھیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پتہ نہیں امی کو صبح سے کیا ہو گیا ہے، بہکی بہکی سی باتیں کر رہی ہیں اور باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم ان کو پکڑ پکڑ کر تھک گئے ہیں۔ ہم نے سارہ بھابھی کو دیکھا تو ان کی بہت عجیب سی حالت تھی۔ دہشت زدہ ان کا چہرہ تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں۔ میرے شوہر نے جب ان کی حالت دیکھی تو کہا کہ مجھے کچھ اور معاملہ لگتا ہے، میں ایک عامل کو جانتا ہوں، میں انہیں لے کر آتا ہوں، تم ان کے پاس بیٹھو۔
کچھ دیر کے بعد میرے شوہر ایک پیر صاحب کو لے کر آئے۔ وہ جب آئے تو ان کو گھر والوں نے سارے معاملات بتائے، شروع سے لے کے آخر تک، کہ وہ کس طرح سے جب سے اس گھر میں آئے ہیں پریشان ہیں۔ وہ پیر صاحب ساری باتیں سن کر سر جھکا کر اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئے اور کچھ حساب کتاب لگانے لگے۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ پڑھتے پڑھتے اچانک ان کا رنگ جو تھا ایک دم سرخ ہو گیا۔ ان کا جسم ہلکے ہلکے لرز رہا تھا، دانت پھنس گئے تھے، بہت زیادہ غصے کی کیفیت تھی۔ کیا کہا؟ یہاں سے نہیں جائے گا؟ تمہیں جانا ہی پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ عجیب سی آوازیں تھیں۔ اگر نہیں جاؤ گے، یہاں رہو گے تو ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ نہیں تو تمہیں یہاں سے جانا ہی پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ یہاں سے تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ تم لوگوں نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ عجیب سی آوازیں تھیں جو پیر صاحب کا جواب دے رہی تھیں۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ جواب میں ان آوازوں نے کہا، انہوں نے ہماری جگہ پر قبضہ کر لیا اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری جگہ پر قبضہ کرے۔ پیر صاحب جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کری۔ وہ کافی دیر تک ان آوازوں سے بات چیت کرتے رہے اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ انہیں اب کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آخرکار پیر صاحب نے کہا، میں آج جا رہا ہوں کیونکہ آج میں کوئی انتظام کر کے نہیں آیا تھا۔ میں کل پھر آؤں گا۔ کل میں آؤں گا اور کل میں ان سے ملوں گا۔ پیر صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرے دن کا وعدہ کیا اور وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کل میں آ کر ان کا پکا کام کر کے جاؤں گا۔ کل ان کو میں یہاں سے نکال کے ہی دم لوں گا۔ پیر صاحب کے جانے کے بعد وہ مخلوق جو تھی اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اب انہیں اور زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ وہ غصے میں تڑپ رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا کہ زہرا بھابھی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ان کے بچے پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایمبولینس منگوائی اور وہ اپنی امی کو لے کر ہاسپٹل بھاگے۔ ان کے پیچھے ان کے جو باقی گھر والے تھے وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ جو گاڑی ایمبولینس کے پیچھے گئی تھی اس کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی سب کا انتقال ہو گیا۔ ادھر جب ان کا بیٹا ان کو اپنی امی کو ہاسپٹل لے کر گیا تو ان کی عجیب سی حالت تھی۔ ڈاکٹروں کو ان کی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران پریشان تھے کیونکہ مرض ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کو مرض کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زہرا بھابھی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا اپنی امی کو جب گھر واپس لے کر آیا تو اسے پتہ چلا کہ گھر سے ایک گاڑی گئی تھی جس میں سب اس کے پیچھے گئے تھے ہاسپٹل کے لیے۔ وہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ اس نے جب معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ دوسرے ہاسپٹل میں ہیں، یعنی ان سب کی جو میتیں تھیں وہ دوسرے ہاسپٹل میں تھیں۔ وہ ابھی اپنی ماں کی لاش کو لے کے بیٹھا تھا کہ اسے گھر والوں کی انتقال کی خبر ملی تھی۔ یہ بہت ہی خطرناک اور اندھوناک واقعہ تھا۔ جب اس کو یہ خبر ملی تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا بھی موقع پہ ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی اسی وقت انتقال کر گیا۔ اس طرح ایک بسا بسایا گھر ایک رات میں آنن فانن ختم ہو چکا تھا۔ گھر میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ یہ بہت ہی دردناک منظر تھا۔ ایک عالیشان محل ایک خونی محل بن چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے یہ گھر اب دوبارہ سے ویران ہے۔ اب جب کبھی میں ٹیریس پر جاتی ہوں، اس گھر کی طرف دیکھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے جب بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس گھر میں رہنے کی خواہش کی تھی تو مجھے عجیب سی جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔